اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 183 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزوں کو لکھا، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہماری گفتگو ماہ رمضان کے روزے کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے خطاب مومنین سے فرمایا کہ ہم نے روزے واجب کیے ہیں، اور یہاں پہ آخری اس آیت کے حصے میں پروردگار نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پہ بات ہوتی ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ تقویٰ کی معنی ہے یعنی خود کو گناہوں سے بچانا۔ یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تقویٰ اس کے اندر آ جائے تو انسان گناہوں سے یعنی وہ بچتا ہے، اور بچنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اور انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، مگر وہ انسان گناہ دو چیزوں کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ ایک، انسان غصے کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے، اور دوسرا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے انسان گناہ کرتا ہے۔ اب ان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان ان دو چیزوں سے، یعنی جو ایک غصہ اور ایک خواہش نفس کی پیروی سے، انسان تب بچتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے غصے کو بھی ختم کرتا ہے اور خواہش نفس کو بھی ختم کرتا ہے، کیونکہ یہ مکمل انسان کو ان چیزوں سے روک دیتا ہے کہ جو انسان گناہوں کی طرف انسان کو بلاتی ہیں۔ اور روزے کے آثار اور برکات کیا ہیں؟ یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن میں جو انسان کے فرق ہوتا ہے وہ تقویٰ اور خوف خدا کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ جب انسان روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے اوپر حلال چیزیں بھی جو ہے وہ اس وقت وہ حرام ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ عام زندگی میں یعنی روزے سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنی جو خواہشات ہیں انہیں پورا کر سکتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں پروردگار عالم نے مخصوص وقت تک ان چیزوں سے آپ کو، ہم سب کو منع فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ یعنی حکم خدا سے ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، جبکہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، مگر ہم وہ چیزیں انجام نہیں دیتے۔ یعنی روزہ انسان کے ارادے کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو ہم نے ایسی طاقت دے دی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے خواہش نفس کو ختم کر سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، مگر حکم خدا کی وجہ سے وہ انجام نہیں دیتا۔ کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کیونکہ حکم خدا کو مانتے ہوئے۔ یعنی اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، تو انسان حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسی طاقت فراہم کی ہے کہ جب ہمارے کہنے پر یہ ہمارا بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے،
تو کیا یہ ہمارا بندہ ہمارے کہنے پر حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ واقعاً سامعین گرامی ہم چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرم برداری اور اطاعت میں یہ تمام چیزیں ترک کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا ہم ماہ رمضان سے یہ سیکھ کر عام مہینوں میں یعنی جو بقیہ مہینے ہیں کیا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے؟ تو یہ روزہ جو ہے جس کے بارے میں یعنی بہت ساری احادیث میں بیان ہوا ہے کہ روزہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے روزے کے بارے میں یعنی سب سے چیزیں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب میڈیکل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی جو میڈیکل بہت عرصہ بعد میں وجود آئی اس نے یہ تحقیق سے ثابت کیا کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت اہم ہے، ضروری ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ مگر پروردگار عالم نے، چونکہ انسان کا خالق اللہ ہے، اس نے پہلے دن سے ہی انسان کی صحت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا، تو اللہ نے یہ روزہ انسانوں پر واجب قرار دیا۔ تو روزہ کیا ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ یعنی جس طرح آج کی میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے روزہ فائدہ مند ہے، مگر 1400 برس پہلے اللہ کے نبی خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ تو ہمیں روزہ رکھنے سے بہت سارے فائدے ہیں، مگر اس روزے کی جزا کے حوالے سے جو حدیث میں آیا ہے، دیکھیں بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، مگر یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم انجام دیتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں نے زکوٰۃ دے دی، فلاں نے حج کیا، فلاں نے جہاد کیا، فلاں نے خمس دیا، مگر روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جو ایک بندے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے، یعنی اس میں کوئی تیسرا بندہ شامل حال نہیں ہوتا، تیسرے بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عبادت کیسے اس نے انجام دیا، یعنی روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اسی لیے احادیث میں نماز کا اجر بتایا گیا، جہاد کا اجر بتایا گیا، خمس کا اجر بتایا گیا، زکوٰۃ کا اجر بتایا گیا۔ اگر کسی ایک عبادت کا اجر نہیں بتایا گیا تو وہ روزہ ہے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہی دوں گا۔ یعنی عبادتیں تو ساری اللہ کی ہیں، ساری عبادتوں کی جزا پروردگار عالم ہی دیں گے، مگر روزے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ اب روزہ کیسا ہونا چاہیے، روزے کے بارے میں یعنی 3 اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں کہ روزے 3 قسم کے ہیں، یعنی بیان ہوتے ہیں کہ روزہ ایک ہوتا ہے عام روزہ۔ عام روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، مبتلات روزہ سے بچتا ہے کہ جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، انسان یعنی اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے بچتا ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں، یہ ایک عام روزہ ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے ایک روزہ خاص روزے سے مراد یعنی انسان مبتلات روزہ سے بھی بچتا ہے جب وہ سحری کھانے کے بعد دعا کرتا ہے پروردگار میں روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن فقط کھانا پینا میں نے نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے تیری رضا کی خاطر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے ان اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ میں ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، میں کانوں سے کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، میں کسی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یعنی وہ یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں مگر اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، کہ جس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اذا صمت، یعنی جب تم روزہ رکھو فلیصم، تو ایسا روزہ رکھو سمعو کا، تمہارے یعنی کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، بصروں کا، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور
اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کھال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کے جتنے اعضاء اور جوارح ہیں سب کے سب اس روزے میں شامل ہونے چاہیے۔ فقط یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنا منہ یعنی آپ نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر لوگوں کو آپ جو ہے تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں پہ غصہ کر رہے ہیں، اسی زبان سے غیبت کر رہے ہیں، کانوں سے غیبت سن رہے ہیں، گانے موسیقی سن رہے ہیں، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ روزہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ روزہ خاص تب بنے گا کہ جب اعضاء اور جوارح کا روزہ ہو۔ اور تیسرا روزہ ہوتا ہے خاص الخاص، یعنی ایسا روزہ کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر وہ دل کا روزہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دیتے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ اور یہ تمام اعمال میں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، یعنی یہ جو روزہ میں نے رکھا ہے یہ خالصتاً للہ، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی سلسلے میں امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا نے اسی روزے کے سلسلے میں فرمایا، حدیث میں آتا ہے، مولا فرماتے ہیں قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صوم القلب خیر من الصیام اللسان، مولا فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ بہترین ہے زبان کے روزے سے، یعنی انسان ایک دل سے روزہ رکھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو نافرمانی خدا میں آئے، یعنی صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ بہتر ہے زبان کے روزے سے۔ مولا امیر المومنین آگے فرماتے ہیں وَصَوْمُ اللِّسَانِ خیر من صیام البطن، مولا فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ بہتر ہے شکم کے روزے سے، یعنی دل کا روزہ بہتر ہے زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ بہتر ہے شکم کے روزے سے۔ تو ہمیں روزہ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی یعنی جو ہے اطاعت گزاری ہونی چاہیے، جو روزہ رکھیں ہم اللہ کے لیے رکھیں نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مگر واحد عبادت یہ روزہ ہے کہ جب انسان یہ رکھتا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے مگر روزے کے لیے ریاکاری نہیں ہوتی۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ انسان روزے میں شبیہ فرشتہ بن جاتا ہے، یعنی فرشتے کی طرح بن جاتا ہے، یعنی ایک فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کوئی انہیں خواہش نفس ہوتی ہے۔ بس انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے ایک ملائکہ ہے، جیسے ایک فرشتہ، یعنی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی وہ خواہش نفس کے پیچھے جاتا ہے، تو بس اس وقت وہ انسان فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو ہمارا روزہ بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ دل سے رکھیں اور اعضاء اور جوارح کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ماہ صیام میں صحیح معنی میں خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان صائمین میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص روزے دار کا لقب عطا فرمایا کہ وہ میرے خاص روزے دار ہیں کہ جو میرے لیے روزہ رکھتے ہیں اور میں ہی انہیں جزا دوں گا۔